والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده۔ سامعین کرام، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ، اس کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی حاضر خدمت ہوں، یعنی صحابی رسول حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو لے کر میں حاضر ہوں۔ حضرت صہیب الرومی، ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور ان کے باپ دادا کا نام سنان بن مالک۔ رومی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ روم میں پیدا ہوئے یا رومی نسل تھے، بلکہ یہ تو عربی نسل تھے، عربی، خالص عربی بولنے والے عربستان میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بچپن میں رومیوں نے ان کو زبردستی قیدی بنا لیا، اس کی وجہ سے ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی روم میں گزر گیا۔ پروان چڑھے اور بڑھتے رہے رومیوں کے درمیان، جس کی وجہ سے ان کی عربی زبان بھی متاثر ہو گئی، ان کی عربی زبان میں عجمیت چھا گئی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ روم سے انہیں ایک آدمی نے خریدا اور مکہ لا کر بیچ دیا، روم میں خرید کے مکہ لا کر بیچ ڈالا، اور مکہ میں اسلام سے پہلے انہیں خریدا مشہور آدمی عبداللہ بن جدعان نے۔ عبداللہ بن جدعان کون ہے؟ زمانے جاہلیت کا ایک نیک آدمی، گرچہ کہ مسلمان نہیں تھا، بڑا فیاض، بڑا سخی، غریبوں کا غمگسار، مجبوروں کا ہمدرد، بھوکوں کو کھلانے والا، پیاسوں کو پلانے والا، ننگوں کو پہنانے والا۔ اس کی نیک نامی اتنی مشہور تھی عرب میں، زمانے جاہلیت میں کا آدمی، صحابہ کرام بھی اس کی نیکیوں سے اتنا متاثر تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا عبداللہ بن جدعان کی اتنی ساری جو نیکیاں ہیں کہ آخرت میں اسے کام آئیں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو لم یقل قط رب اغفر خطیئتی یوم الدین۔ اس کی یہ ساری نیکیاں آخرت میں بھلا اسے کیسے کام آئیں گی، جبکہ اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کہا کہ پروردگار بدلے کے دن تو مجھے معاف فرما دے۔ توحید کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، اس لیے اس کی یہ نیکیاں اسے کام نہیں آئیں گی۔ بہرحال اس عبداللہ بن جدعان، اس شریف آدمی نے حضرت صہیب رومی کو خریدا، اور جب تک صہیب اس کے پاس رہے اس نے صہیب کے اخلاق کو دیکھا، صہیب کی شرافت کو دیکھا، صہیب کی اعلیٰ کردار کو دیکھ کر ان کو آزاد کر ڈالا۔ حضرت صہیب آزاد ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو حضرت صہیب الرومی کے حق میں یہ منقبت آئی، یہ فضیلت آئی، جو آگے بڑھ کر پہلے مسلمان ہونے والے تھے ان میں ان کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، صہیب جب مسلمان ہوئے تو اس وقت 30 صحابہ مسلمان تھے، مسلمان صرف 30 تھے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
صرف 30 افراد پر مشتمل تھی امت محمدیہ. اس وقت حضرت صہیب مسلمان ہوئے. قرآن ان کو سابقین اولین کہتا ہے. شروع میں مسلمان ہونے والوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی قربانیاں ہیں ان کی، اور ساری فضیلتیں صہیب کے لیے ہو نہ ہو، ان کے لیے صرف یہ ایک فضیلت کافی ہے کہ یہ شروع میں مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں. اور یہ ایسی فضیلت ہے دوسرے لوگ کبھی یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے. اور صہیب جب مسلمان ہوئے اسی دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے. اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن گئے حضرت صہیب. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ گئے، چند ہی دنوں کے بعد حضرت صہیب بھی ہجرت کا ارادہ کر لیے اور ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جس میں 10 قربانیاں مضمر ہیں. بڑی قربانی ہے ہجرت. وطن کو چھوڑ کے، دولت کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے جانا. اور آج کی طرح اس زمانے میں سواریوں کی سہولت نہیں تھی. تو حضرت صہیب بھی ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. لیکن مکہ کے مشرکوں نے حضرت صہیب کا راستہ روک دیا. کہا تم جا نہیں سکتے. جب تم مکہ آئے تھے روم سے، غریب تھے، نادار تھے، تمہارے پاس کوئی دولت نہیں تھی. یہ ساری دھن دولت تم نے مکے میں کمائی ہے. تم مکے میں کمایا ہوا پیسہ مدینہ نہیں لے جا سکتے. روک دیا. حضرت صہیب نے کہا اچھا، کیا اگر میں اپنی زندگی کا سارا سرمایہ تمہارے حوالے کر دوں تو کیا میرا راستہ صاف ہو جائے گا؟ مجھے چھوڑ دو گے مدینہ جانے کے لیے؟ اب ان کو تو پیسوں کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں، تب تو ہم راستہ چھوڑ دیں گے. حضرت صہیب کی قربانی دیکھیے. زندگی کا کمایا ہوا سارا سرمایہ ان کے قدموں پہ ڈال دیا اور تنے تنہا اکیلے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. ہجرت کر کے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. پیارے نبی ان کو اپنے گلے سے لگا لیے. اتنا خوش ہوئے آپ نے فرمایا، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، صہیب کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا، ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب. صہیب آج تم نفع بخش تجارت کر کے آئے ہو. آج تم بڑی کامیاب تجارت کر کے آئے ہو. تمہارا یہ بزنس بہت کامیاب. کون سا بزنس؟ پیسے دے کے ایمان کو خرید لیے، ہجرت کر کے نبی کو ملاقات کر لیے. یہ تجارت تمہارا بڑا نفع بخش ہے. اور انہی کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کا بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی کا پورا سرمایہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انہی کی قربانی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ربح صہیب. صہیب تم نے بڑی نفع بخش تجارت کی، بہت کما لیا تم نے. صہیب نے کہاں کمایا؟ گنوایا، مال گنوا کے آیا اور پیارے نبی کہہ رہے اچھا کمایا تم نے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں کھونا یہ کوئی کھونا نہیں. اللہ کے راستے میں کھونا بھی پانا ہے. اللہ کے راستے میں گوانا بھی کمانا ہے. اللہ کے راستے میں ناکام ہونا بھی کامیاب ہونا ہے. یہ حضرت صہیب کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے. اور جب مدنی زندگی میں جنگیں ہوئی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں شریک رہے. کوئی جنگ ان سے نہیں چھوٹی.
جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوئے، جتنی جنگ ہوئی وفات رسول تک ساری جنگوں میں شریک رہے۔ طبقہ صحابہ میں بھی یہ بات مشہور تھی، ساری جنگوں میں انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی، اپنا رول ادا کیا۔ ان کی شخصیت کی اہمیت کہاں نظر آتی ہے؟ حضرت صہیب کی شخصیت کی جو اہمیت ہے ہم کو وہاں نظر آتی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں چھرا بھونک دیا گیا پیٹ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری سانس توڑنے سے پہلے اپنے بعد کون خلیفہ بنے گا 6 افراد کے نام منتخب کیے۔ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ حضرت عمر نے 6 لوگوں کے نام چنے، اور 6 لوگوں میں حضرت صہیب کا نام بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائے سلیکٹ کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت عمر کی شخصیت، پیغمبرانہ صفات رکھنے والی شخصیت، جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا، ایسی شخصیت اپنے بعد خلیفہ کے لیے کس کا نام منتخب کر رہے ہیں؟ 6 افراد کا نام منتخب کیے، ان میں سے بطور خاص حضرت صہیب بھی ہیں۔ اور پھر حضرت عمر نے یہ بھی کہا یہ 6 افراد جب تک میری وفات کے بعد جب تک اپنوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ سلیکٹ نہیں کریں گے تب تک مسجد نبوی میں منصب امامت کو سنبھالیں گے حضرت صہیب۔ یہ بھی کتنی بڑی منقبت ہے حضرت صہیب کی۔ حضرت عمر کی نظر میں پورے طبقہ صحابہ میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کے لیے، محراب رسول میں کھڑے ہو کر 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے، منصب امامت کو سنبھالنے کے لیے طبقہ صحابہ میں حضرت عمر کو کون نظر آئے؟ حضرت صہیب نظر آئے۔ تو گویا حضرت عمر کی نظر میں حضرت صہیب کتنی عظیم شخصیت تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے حضرت عمر جب انتقال ہوئے تو ان کی جنازے کی نماز بھی حضرت صہیب نے پڑھائی، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طبقہ صحابہ میں کس نظر سے صحابہ حضرت صہیب کو دیکھتے تھے اور کیسے ان کو آگے بڑھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں بھی حضرت صہیب روایت کیے، ان میں سے ایک مشہور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته الضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن۔ کیا ترجمہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صہیب روایت کرتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر معاملے میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ ان اصابت سراء، مومن کو اگر خوشی پہنچتی ہے وہ سراپا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اور مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش پہنچتی ہے، مومن صبر کا نمونہ بن جاتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ حدیث کس نے روایت کی؟ حضرت صہیب نے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 30/8 ہجری میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں انتقال ہوئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت صہیب جیسی عظیم قربانی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔